الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يسر يسر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے اس کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے بطور اعتراض یہ اعلان کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اس کی حکمت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روح ارض سے مٹھی بری جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آپ نے فرمایا اسی بنا پر آدم کی اولاد میں سے کچھ سفید رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے ہیں اور کچھ سرخ رنگ کے ہیں، وہ اسی مٹی ہی کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق دو چیزوں کے ساتھ ہوئی، ایک مٹی کے ساتھ اور دوسری روح کے ساتھ۔ انسانی جسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی بقا کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو ہی رکھا۔ اگر اس جسم کو اس کی مناسب غذا نہ دی جائے تو یہ جسم آہستہ آہستہ لاغر ہوتا ہوتا ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس جسم کے ساتھ پیار محبت کرنے والے میاں بیوی، بیٹے، بہن، بھائی، بچے
سب اس کو اس جسم کو لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں منو مٹی کے نیچے. اور دوسری چیز وہ روح ہے. اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز وہ روح ہے، نہ کہ یہ جسم. اگر یہ جسم اصل چیز ہوتا تو اس کو اللہ تبارک اس کو لوگ باقی رکھتے. اصل چیز وہ روح ہے، اور روح کی بقا کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، اپنی کتابوں کی صورت میں یہ دنیا میں بھیجا. یعنی یہ عبادات یہ انسان کی بقا کا ذریعہ ہے، انسان کی روح کی. اگر انسان عبادات نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے، شریعت کے اوپر شریعت کے احکام کی پیروی نہ کرے، تو یہ جسم تو یہ روح بھی آہستہ آہستہ لاغر ہو جاتی ہے اور مردہ ہو جاتی ہے. جب روح مردہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو اپنے کسی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس نہیں رہتا. انسان سے یہ غلطی سرزد کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ انسان کا دشمن ہے. وہ دشمن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان ہے، اس سے دشمنی ہی کرنی ہے، اس سے دوستی نہیں لگانی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی، یہ بھی عبادت ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ اصل عبادت ہے. غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر ایک سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئیں، صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی، سب سے غلطی ہوتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنو آدم وہ خطا کار ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا، ان کو کہا تھا کہ آدم تو جنت میں رہ، جہاں سے چاہے جو چاہے کھا پی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا. شیطان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا، ان کو ترغیبیں دلاتا رہا کہ یہ کھا لو، اگر تم نے یہ کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا. جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کا روحانی لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنایا تھا وہ لباس اتر گیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں ان کو نظر آنے لگ گئیں. فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اہبطوا منہا جمیعا، کہ آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی آپ جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم نے غلطی کر لی ہے، لہذا تم دنیا میں چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، میرے رسول آئیں گے، میرے احکامات لے کر آئیں گے. جس نے اس رسول کی اطاعت کی، احکامات کی پیروی کی، تو اس کو دوبارہ میں جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن جس نے نافرمانی کی انبیاء کی تو اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے تو دنیا میں آنے کے بعد ان کو وہ جنت کی رونقیں یاد آنے لگ گئیں، کیونکہ وہاں ہر وقت بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے. جو بیت اللہ کے بالکل اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہوا ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کے ارد گرد فرشتے چکر لگاتے ہیں. وہاں عبادات ہوتی تھی. جب دنیا میں آئے وہ چیز ان کو نظر نہیں آئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے بیت اللہ بنا دیا جائے.
پھر بالکل بیت المعمور کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ بنا دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیہ بھی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے بن جائیں گے۔ نوح علیہ السلام انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، ان کا اپنا بیٹا وہ ان پر ایمان نہیں لایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، اگر تو کشتی میں بیٹھ جائے گا تو بچ جائے گا۔ تو لیکن وہ بیٹا جس کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے سمجھا یہ عام سیلاب ہے، جس طرح عام سیلاب آتا ہے 2-2 فٹ 4-4 فٹ 10 فٹ 15 فٹ تک آ جائے گا سیلاب، تو اس نے کہا یہ پہاڑ تو ہزاروں فٹ کی بلندی کا ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے اس سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم الیوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کہہ رہے تھے، فحال بینہم الموج، ان کے درمیان ایک موج حائل ہوگی اور اس نے اس کو غرق کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، پدرانہ محبت تھی، شفقت تھی، تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو انہوں نے کہا، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، لیکن ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، بے شک تیرا بیٹا تھا لیکن تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ یعنی اصل اہل وہ ہوتا ہے جو پیروی کرتا ہے انبیاء کی۔ نوح علیہ السلام سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یونس علیہ السلام جو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو باتوں کو نہیں مانا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر بد دعا کی اپنی قوم کے اوپر۔ بد دعا کرنے کے بعد بستی سے نکل کر راستے میں بیٹھ گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کے اوپر عذاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی نشانیاں ان پر بھیجنی شروع کی تو تمام قوم وہ میدان میں نکل گئی۔ انہوں نے مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، جانوروں تک کو لے گئے میدان میں، اور بچوں کو الگ کر دیا، اور سب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کی بنا پر، استغفار کی بنا پر ان سے اپنے عذاب کو روک لیا۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آیا تو وہ پشیمان ہوئے اور باہر کو چل پڑے، بستی سے باہر۔ آگے سمندر آیا، سمندر میں کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی میں بیٹھنے کے بعد جب چلے تو آگے جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ جو ملاح تھا وہ کہنے لگا، ہماری یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آتا ہے۔ ہم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہے، وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے حکم کے بغیر آیا ہوں، میں ہی ہوں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں نہیں، آپ ایسے شخص نہیں ہیں، آپ تو انتہائی نیک ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا، نہیں میں ہی ہوں، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں سے ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ قول کہا، من کثرت صلاتہ باللیل حسنت وجہہ بالنہار، کہ جس کا چہرہ، جو آدمی رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے دن میں اس کے چہرے کے اوپر رونق ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یونس علیہ السلام کو چہرے سے پہچان لیا ہوگا یا اس بستی کے ہی ہو سکتے ہوں، انہوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا، نہیں نہیں، آپ کو ہم اس میں دریا میں نہیں، سمندر میں نہیں پھینکیں گے۔ تو انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، 3 مرتبہ قرآن اندازی کرنے کے بعد یونس علیہ السلام کا جب نام آیا تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ آ رہا ہے، تو نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر کے رکھنا ہے، اس کو نگلنا کھانا نہیں۔
تو مچھلی نے اس کو انہیں نگل لیا اور سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ وہاں جا کر ان کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ سب کچھ کیا ہے، تو انہوں نے پھر وہیں سے اللہ تبارک فنادیٰ فی الظلمات، وہیں اندھیروں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ہوں جو خطا کار ہوں، تیرے حکم کے بغیر آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کشتی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر پھینک دے، کیونکہ مچھلی جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ چبا کر نہیں کھاتی، یہ ویسے ہی نگل لیتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو بھی، یونس علیہ السلام کو بھی اس نے ویسے ہی نگل لیا، اور جب وہ ہضم نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کو باہر پھینک دیا، کیونکہ بڑی مچھلیاں جو ہوتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے، وہ پتھر وغیرہ سارا کچھ معدے میں چلا جاتا ہے، جو چیز ہضم نہیں ہوتی اس کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسے ہی اس نے یونس علیہ السلام کو بھی باہر پھینک دیا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تو انبیاء تھے جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، ان سے بھی جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی وہ فوراً اللہ کے پاس بھاگے جاتے۔ غلطی تو دور کی بات، اگر کسی کو کوئی دل میں وسوسہ پیدا ہوتا وہ بھی بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں سے جا رہے ہیں اور کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، وہ کہنے لگے حنظلہ تو کیسے منافق ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں ہمارے دلوں، لہذا میں تو منافق ہو گیا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ کیفیت تو میرے دل کی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے پاس جا کر جب یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے دلوں کی وہی کیفیت رہے جو کیفیت میرے پاس جب موجود ہوتے ہو اس وقت ہوتی ہے تو لصافحتکم الملائکہ، تو تمہارے ساتھ فرشتے بازاروں میں سلام کریں، تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ بہت سارے صحابہ ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں۔ حضرت معاذ بن مالک صحابی، ان سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر حد نافذ کیجئے۔ جب انہوں نے 3 مرتبہ اقرار کیا تو پھر آپ نے پوچھا صحابہ سے کیا اس کی دماغی کیفیت ٹھیک ہے، کہیں یہ پاگل تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کو رجم کیا، رجم کرنے کے بعد آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر نے کہا کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں جس نے اتنا بڑا گناہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر یہ 70 بندوں میں تقسیم کر دی جائے تو 70 بندے ہی معاف کر دیے جائیں۔ ایسے ہی وہ عورت جن کے ساتھ معاذ اسلمی نے زنا کیا تھا وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئی، غامدیہ عورت، اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھے بھی پاک کیجئے، مجھ سے بھی گناہ ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا جا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے بھی ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے معاذ کو واپس کیا؟ تو آپ نے پوچھا کیا تو ہی ہے وہ جس کے ساتھ معاذ نے غلط کام کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، لیکن وہ اس وقت حاملہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا گناہ تیرا ہے، اس بچے کا نہیں جو تیرے پیٹ میں ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس وقت آنا، پھر تجھ پہ حد نافذ ہوگی۔ تو وہ گئی اور انتظار کرتی رہی۔ جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم تجھ پر حد نافذ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو سنبھالنے والا، اس کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کھانا کھانے لگ جائے، روٹی کھانے لگ جائے پھر آنا۔ اب وہ عورت جاتی ہے اور زبردستی اپنے بچے کو جلدی
کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہے، چند مہینوں کے بعد وہ پھر واپس آتی ہے، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ دیکھیے یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، یہ روٹی کھانے لگ گیا، آپ مجھے پاک کیجیے۔ دل میں احساس تھا، گناہ کا احساس تھا، اسی لیے وہ بار بار آ کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر دعا کرتی رہی۔ اب حمل سے لے کر 7-8 مہینے یا 9 مہینے تو ہوتے ہیں، وہ 9 ماہ میں کیا وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں نہیں مانگتی ہوگی؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد 6 ماہ تک وہ اللہ سے معافیاں نہیں مانگتی ہوگی؟ معافیاں مانگتی تھی، لیکن اس کو پتہ تھا مجھے میرے اوپر حد نافذ ہونی ہے، تو وہ بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس کو انہیں زمین میں گاڑا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے پتھر مارا تو ان کے سر کے اوپر پتھر لگا تو وہاں سے خون کے چھینٹے اڑے جو ان کے چہرے کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اے خالد اس کی توبہ اگر ایک بستی کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بستی والوں کو معاف کر دے، اور بعض روایت میں 70 کا ذکر ہے کہ 70 بندوں میں اگر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام 70 بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو صحابہ تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ صحابہ اور صحابہ کے بعد باقی لوگ تمام جس سے بھی جو بھی غلطی ہو جاتی وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جا کر معافی مانگتے۔ ایسے ہی بعض صحابہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام لانے سے پہلے ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، گناہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرما دی، فَقُلْتُ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، اپنے اوپر ہر قسم کی کمی بیشی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہاتھ آگے کیجئے میں آپ کی بیعت کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو آپ نے پوچھا عمر کیا معاملہ ہے، پہلے تو بیعت کا کہتا ہے اب تو نے ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کیا اسلام لانے کے ساتھ میرے وہ تمام گناہ جو میں نے جاہلیت کے دور میں کیے تھے وہ تمام معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اے عمر، کیا تجھے نہیں پتا کہ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، بخشش مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو اور اس سے معافی مانگا کرو تاکہ کل کو نجات حاصل ہو جائے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں وہ شخص جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، جس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہ ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ورنہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ابن آدم کا ہر بچہ، ہر آدمی وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفرین، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، کیا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والا، وہ آئے میرے پاس میں اس کو معاف کر دوں۔ اور دن میں ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کیا ہے کوئی شخص جس نے رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، وہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے توبہ کرنے کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیہ نہ مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیہ مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔
کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، چاہے اس کے وہ گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنا ساز و سامان لے کر جا رہا تھا، صحرا میں ایک درخت کے نیچے وہ لیٹ گیا اور انتظار اور سو گیا کہ اٹھوں گا اور یا وہاں سے آگے چل پڑے گا۔ تو اس نے اپنی سواری کو اپنے سراہنے کھڑا کیا اور سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس کی سواری وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ وہ بہت پشیمان ہوا، پریشان ہوا، ادھر ادھر بھاگتا، پھر اس کو تلاش کرتا رہا، لیکن دوبارہ واپس آیا اور آ کے دوبارہ وہیں اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ وہ کہنے لگا اب تو مرنا ہی ہے، تو یہیں مر جاؤں گا۔ تو دوبارہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سر کے پاس کھڑی ہوتی ہے، تو وہ انتہائی خوشی کے عالم میں کہتا ہے اللہم انت ربی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اب اتنی خوشی کہ اس کو الفاظ صحیح یاد ہی نہیں رہے کہ کہنے کیا تھا۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے ہی یہ سواری کو واپس لے کر آیا۔ لیکن خوشی کی بنا پر اس کو پتہ ہی نہیں چلا کون سے الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں انسان کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے۔ انسان کا گناہ جتنے بھی ہوں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے بڑے سے بھی بڑے ہوں، حتیٰ کہ قتل جیسا گناہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو شخص کسی آدمی کو قتل کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ وہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے 99 قتل کرنے کے بعد عالم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، تو نے تو 99 قتل کیے، ایک قتل معاف نہیں۔ تو اس کو غصہ آتا ہے اور اس کو بھی مار دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کیونکہ ضمیر بیدار ہو چکا تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت انتہائی وسیع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ تجھے اب یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ انسان کے اوپر اس کے ماحول کا انتہائی گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو ماحول کا اثر ہوتا ہے یہ انسان کو بگاڑتا بھی ہے اور درست بھی سیدھے راستے پر بھی لے آتا ہے۔ اگر انسان کی مجلس نیک لوگوں کی مجلس ہوگی تو وہ نیکیاں کرے گا، اگر چوروں ڈاکوؤں قاتلوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی تو وہ بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں وہ گھر جہاں والدین حقہ پیتے ہوں وہاں ان کے بچے لازمی سگریٹ پئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ماحول گھر کا یہی ملا ہوتا ہے۔ اگر والدین نمازیں پڑھیں گے تو ان کے بچے بھی نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کو گھر کا ماحول ایسا ملا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ تجھے یہ بستی، یہ علاقہ چھوڑ کر فلاں بستی میں جانا ہوگا، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اگر تو وہاں جائے گا تو تیری اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے۔ اب وہ چل پڑا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت کا وقت آ گیا، چلنے سے عاجز آ گیا، نیچے گر گیا اور اس کے دل میں تڑپ تھی، ضمیر بیدار ہو چکا تھا، وہ زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا، کرالنگ کرتا ہوا آگے جانے لگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے بھی، وہ آ کر جنتی کہنے لگے اس نے توبہ کر لیا، جو اس بستی کی طرف جا رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اسے جنت میں لے کر جانا ہے۔ جبکہ دوسرے کہنے لگے یہ ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا، اگر اس بستی میں پہنچتا تو اس کی توبہ قبول ہونی تھی، ابھی یہ راستے میں ہی ہے، لہذا اس کی توبہ قبول نہیں ہو، اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ زمین کو ماپ لو، جو اگر وہ بستی جس طرف جا رہا ہے وہ نزدیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر جس بستی سے آ رہا ہے وہ نزدیک ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ۔ تو انہوں نے جب زمین کو پیمائش کی، جتنا حصہ وہ کرالنگ کرتے ہوئے پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے اس بستی کی طرف گیا، وہ اتنا حصہ وہ بستی کی طرف زیادہ نزدیک نکل آیا۔
تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تار ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ہر وقت یہ کہتا رہے، کیونکہ جنتی جو ہوں گے ان کی ہر سانس کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نکلیں گے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر حالت میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنا گناہ ایک پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن، بے شک مومن آدمی، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسے خیال کرتا کانہ تحت جبل، گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے۔ جس طرح میں نے صحابہ کے واقعات آپ کو بتائے کہ ان کے دل میں احساس تھا، اسی لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بخشش طلب کرنے لگے کہ آپ بھی ہمارے لیے معافی کی دعا کریں۔ لیکن جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہو، ایسے اڑا دیا کہ نہ کوئی طاقت لگی اس کو اڑانے میں، نہ کچھ ہوا، یعنی گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھتا۔ صحابہ اور ان کے بعد کے تمام لوگ جب بھی ان سے کسی قسم کی بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ معافی مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کو جب شروع کیا تو شروع میں ہی 2 مرتبہ اپنی رحمت کا ذکر کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دونوں میں را ہا میم کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے انتہائی شفقت۔ 2 مرتبہ ہی نہیں، جب صورت شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں بھی انہی اوصاف کو دوبارہ ذکر کر دیا۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے انتہا درجے کا رحم کرنے والا۔ ایسی رحمت جو کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ کیونکہ جنت میں داخلہ بھی وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی ملے گا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے میرے اعمال جنت میں داخل کر دیں گے، اپنے اعمال کی بنا پر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھی پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو بھی آپ کے عمل جنت میں داخل نہیں کریں گے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اتنی عبادت کرتے، اتنے دیر قیام کرتے کہ آپ کو پاؤں مبارک سوج جاتے، ان میں ورم آ جاتا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی قد غفر اللہ لک تقدم ما ذنبک وما تاخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الستو عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چشم پوشی کرتے ہوئے صرف نظر کرتے ہیں۔ ایک آدمی بنی اسرائیل میں وہ پہاڑ کے اوپر رہتا تھا، وہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور وہاں انار کا ایک درخت پیدا کر دیا۔ وہ انار کھاتا اور پانی پیتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں۔ اس نے دعا کی یا اللہ مجھے جب موت آئے تو سجدے کی حالت میں موت آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور دعا قبول کرنے کے بعد تو اسے سجدے کی حالت میں موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے اس بندے کو لے جاؤ اور میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی کبھی تیری نافرمانی کی ہی نہیں، ہر وقت میں تیرا ذکر کرتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، کوئی گناہ میں نے کیا ہی نہیں، مجھے میرے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے اس بندے کو واپس لے آؤ۔ جب لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میں نے اس کے اوپر جو احسانات انعامات کیے ہیں ان میں سے صرف ایک آنکھ کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھو، اور اس کی پوری زندگی کے اعمال کو، نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جب ان کو وزن کیا گیا تو آنکھ کی نعمت پوری زندگی کے اعمال سے بھاری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو اب جہنم میں لے جاؤ۔
وہ کہنے لگا نہیں نہیں یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی اللہ کی رحمت یہ انتہائی وسیع ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے، غلطی کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کو معاف فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کوئی بھی شخص جیسا بھی ہو جو بھی ہو، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. انسان سے غلطی چند چیزوں کی بنا پر ہوتی ہے. ایک، یہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، جو اس کو غلطی کے اوپر برانگیختہ کرتا ہے، وسوسے ڈال کر اس سے گناہ کرواتا ہے. اور دوسرا وہ انسان کا نفس ہے جو انسان کو غلطی کے اوپر ابھارتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بری نہیں کرتا، کیونکہ انسانی نفس یہ تو انسان کو غلطی کے اوپر ابھارتا ہے. ایک شاعر اپنے ممدوح کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے لَا اللَّهُ كُلَّ عَدُوٍّ لَكَ إِلَّا نَفْسَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہر دشمن کو ہلاک تباہ و برباد کر دے علاوہ تیرے جسم کے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جسم کے علاوہ جو بھی تیرا دشمن ہے سب کو ہلاک کر دے. یعنی انسان کا نفس جو ہے یہ بھی انسان کا نفس ہے. اس لیے شاعر نے کہا پلنگو ازدہا مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا. یعنی اگر شیر اور چیتے ان کو مار لیا یہ بہادری نہیں ہے. اصل بہادری کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو قیامت والے دن اپنے پاس رکھیں گے اور اس کی گناہ یاد کرواتے ہوئے کہیں گے اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا. اس کو ایک ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروائیں گے. اس کے دل میں ہوگا کہ اب تو میرے لیے جہنم پکی ہو گئی ہے. کیوں؟ کہ میرے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تیرے استغفار کرنے کی بنا پر دنیا میں تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، اب میں قیامت والے دن بھی تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھوں گا. صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یعنی ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے اور آئندہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.